میرے مالک فلسطین کو اس ظلم و ستم سے آزاد کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹو زبیر۔ بات کرتا ہوں میں فلسطین کی۔ بات فلسطین کی ہے کہ ایک دن تمام مسلمان کنٹریوں سے سوال پوچھا جائے گا۔ قیامت جب برپا ہوگی اور جب حساب و کتاب شروع ہوگا، اس وقت ہم سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ فلسطین کے اندر جس وقت ظالم حکمران ظلم کرتے تھے، فلسطین کے اندر جس وقت ظلم برستا تھا، بم برستے تھے، میزائل برستے تھے، اس وقت آپ کہاں سوئے تھے؟ آپ نے اس وقت ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان ماؤں اور بہنوں کے لیے کیا کیا؟ بے شک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم دور ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے یہ مانگ سکتے ہیں، ہم اپنے پروردگار سے یہ سوال کر سکتے ہیں، ہم اپنے پروردگار سے یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ہم اگر یہاں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میرے مالک فلسطین کو اس ظلم و ستم سے آزاد کر دے۔ میرے مالک مسجد اقصی کو اس ظلم سے آزاد کر دے۔ یہ سوال ہوگا یا نہیں؟ آپ ضرور بتائیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ روز محشر کے دن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس کو وہ نہیں مل رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ 3 یا 4 دن کے بعد بچی کو مٹی سے نکالا تو وہ کیا پکار رہی تھی؟ وہ ہنس رہی تھی۔ جب اس کو ہنسا رہے تھے وہ ڈاکٹر، وہ ہنس رہی تھی، لیکن اس بچی کو کیا پتا اس دنیا پہ کیا گزر رہا ہے۔ فلسطین کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں کو نشانہ بنایا گیا، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا فلسطین کے اندر، اور ہسپتالوں کے اندر کتنے لوگ بے سہارا ہوتے ہیں؟ ہسپتالوں کے اندر کتنے لوگ لاچار ہوتے ہیں؟ ہسپتالوں کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہسپتالوں کے اندر لاچار لوگ، بے بس لوگ، بیمار لوگ، مریض لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور کتنی شہادتیں ہوں گی، کتنی شہادتیں وہاں ہوئی، اور ہسپتالوں کو جب برباد کیا گیا تو وہ مریض جو لاچار اپنے علاج کے لیے ہسپتالوں کے اندر بیٹھے تھے، جو اپنے علاج کروا رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم پر جو حملہ ہوگا ہمیں علاج نہیں، موت ملے گی۔ ان چیزوں کے اوپر سوال تو ضرور ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو بھی سوال ہوگا اور مجھے بھی سوال ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر بھی وہی کلمہ ہے، ان کے اندر بھی وہی کلمہ ہے۔ یہ ہمیں اس پروردگار کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، جس پروردگار نے ہم کو پہلے جو ہے انسان بنایا، اور انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر ہمیں امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔ کیا یہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ پیغمبروں نے بھی تمنا کی ہے؟ پیغمبروں نے بھی تمنا کی ہے کہ میرے مالک ہمیں امت سے اٹھانا۔ کس امت سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھانا۔ ہم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہماری زبان پر کبھی شکر نہیں ہے۔ ہم کھا کے بھی کہتے ہیں کہ بھوکے ہیں، ہم پی کے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں۔ ہم کیا جواب دیں گے جب ہم شام کو 7 سبزیاں کھا کر سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کھایا؟ اور دوستو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنے پروردگار سے دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگ کر اللہ سے یہ مانگیں کہ میرے مالک ان کو بھی اس ظلم و ستم سے آزاد کر دے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ بھائیو، کہنے میں غلطیاں ہوتی ہے،
اور سننے سنانے میں غلطیاں ہوتی ہے. اگر کوئی بھی غلطی ہو تو برائے مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں. دیجیے اجازت. خدا حافظ.